السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کتاب الطہارہ کا آغاز کر لیا تھا، اور جو پہلا باب امام نسائی نے کتاب کا قائم کیا ہے، تو پہلے باب میں اکثر نسخوں میں باب کا لفظ ذکر نہیں ہے، مراد اس سے یعنی باب ہی ہے، لیکن بس اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ باب کا لفظ موجود نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتاب الطہارہ کے بعد تأویل قولہ عز وجل، یعنی باب کا لفظ ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یعنی کوئی اس سے خاص فرق نہیں پڑتا۔ مراد اس سے باب ہی ہے کہ یہ جو مسئلہ اب شروع ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ہے، جو فرمان دراصل آیت وضو کے تعلق سے ہے۔ آیت وضو جس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتایا ہے، اور وضو کا طریقہ اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو ہمیں ایک معنی بڑے واضح انداز سے سمجھ آتا ہے، وہ یہ کہ وضو میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ترتیب فرض ہے، وضو کرنے میں ترتیب فرض ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ وضو میں ترتیب ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، پہلے انسان ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھونے کے بعد بھلے مسح کر لے، مسح کے بعد جو ہے وہ چہرہ دھونے کے بعد مسح کر لے، مسح کے بعد پھر ہاتھ دھو لے، اس طرح ترتیب آگے پیچھے کر رہے تو مسئلہ نہیں ہے، جبکہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ترتیب سے ذکر کیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ۔ اور اللہ کا یہ انداز اس طرح بھی یعنی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دھونے والے اعضاء کا ذکر کیا، جن کو مغسولات کہتے ہیں۔ مغسولات جن کو دھونا ہے وہ کتنے اعضاء ہیں؟ وجہ چہرہ، یدین ہاتھ، اور تیسری چیز کیا انسان کے پاؤں، ارجلکم۔ یہ تین چیزیں ہیں مغسولات۔ ترتیب تو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ مغسولات میں ان تین چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، مغسولات کی ترتیب یہ ہے، لیکن اللہ نے مغسولات کے درمیان میں ممسوح کا ذکر کر دیا، یعنی وہ چیز جس کا آپ نے مسح کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مغسولات کے درمیان ممسوح چیز کا ذکر کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے، تبھی اللہ نے ترتیب رکھی ہے سامنے۔ بات سمجھ آئیے؟ جی سوال ہے کہ ترتیب اگر غلط ہو جائے وضو میں تو پھر اس کا مطلب کیا آپ دوبارہ وضو کریں گے؟ جی ہاں، وہ وضو نہیں ہوا، وہ وضو نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے اس وضو کا جو فرض ہے ایک ترتیب سے وضو کرنا وہ بھی ادا نہیں کیا، تو لہٰذا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔
دوبارہ سے سمجھا دیجیے، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے موصولات کا ذکر کرتے ہوئے بیچ میں ممسوح یعنی جس پہ مسح کرنا ہے اس کا ذکر کیا. موصولات یعنی جن اعضاء کو دھونا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ وجہ، ایدی اور ارجل. ٹھیک ہے، اس طرح ہے، یہ تین چیزیں موصولات ہیں. اگر ترتیب ضروری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ موصولات کا پورا ذکر کرنے کے بعد مسح والی چیز کا ذکر کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ پہلے موصولات کو جو ذکر کیا اسی کے درمیان مسح کو ذکر کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ترتیب ضروری ہے. وضو کے درمیان بولے تو بھی وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، بولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ ہی وضو میں کوئی فرق پڑتا ہے. موصولات نہیں، موصولات غسل سے. موصولات مانا جس کو ہم نے دھونا ہے، دھوئے گئے اعضاء، اور ممسوح یعنی جس پہ مسح کرنا ہے. موصولات میں تین ہیں، وجہ، ایدی اور ارجل، اور ممسوح ایک ہے یعنی سر، اور سر کے ساتھ ہی کان کا. بہرحال یہ آیت کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے ہے. وجہ میں شامل ہے وہ. ایک سوال آیا کہ شیعہ ارجولیکم پڑھتے ہیں، ارجولیکم کیا مطلب؟ ارجلکم ہے قرآن میں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، قرآن میں اس طرح ہے. لیکن شیعہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ وارجلکم. ایک قرات اس طرح ملتی ہے وارجلکم. وارجلکم پڑھنے سے معنی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. شیعہ جو ہے نا پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں، وہ مسح کرتے ہیں ان پہ. ٹھیک ہے، جیسے ہم موزے پہ مسح کرتے ہیں نا ویسے پاؤں پہ مسح کرتے ہیں. وَأَرْجُلِكُمْ پڑھنے کا ان کا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ارجل کا عطف ڈالا ہے برؤوسکم پر. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو. اس لیے انہوں نے ارجولی پڑھا تاکہ پاؤں کا مسح ثابت ہو سکے. جبکہ جو مشہور اور اصل قرات ہے وہ ہے وَأَرْجُلَكُمْ. اس صورت میں اس کا جو یعنی عطف ہے وہ موصول پر جا رہا ہے، موصول یعنی جس کو دھویا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وجوہکم وایدیکم، ایدیکم پہ عطف جا رہا ہے، یعنی فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. جی چلیں، بہرحال اب یہ اس میں کچھ سوال وضو کے تعلق سے بھی آئے تو وضو کا سارا طریقہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے پڑھتے رہیں گے. پہلا جو باب آیا ہے وہ ہے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں. جو آیت وضو ہے، اور آیت وضو کے تعلق سے امام نسائی نے بہت سی احادیث ذکر کی ہیں، جس میں سب سے پہلی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے پچھلی کلاس میں، اس کا متن پڑھ چکے ہیں، قرات کر چکے ہیں، اب اس کا صرف معنی پڑھنا ہے. تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا جو آگے آ رہا ہے. اذا استيقظ احدكم من نومه، جب بیدار ہو، احدکم تمہارا کوئی ایک، من نومه اپنی نیند سے، فلا یغمس تو پس وہ نہ ڈالے، وعلیکم السلام، فلا یغمس پس وہ نہ ڈالے، یدہ اپنے ہاتھ کو، فی وضوئہ
اپنے پانی کے برتن میں. فلا یغمس یدہ پس وہ نہ ڈالے یدہ اپنے ہاتھ کو فی وضوئہ اپنے پانی کے برتن میں حتی یغسلہا ثلاثا یہاں تک کہ وہ دھو لے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ. فإن أحدكم لا يدری أين باتت يده کیونکہ پس بے شک تمہارا کوئی ایک لا یدری نہیں جانتا. درا یدری نہیں جانتا. کیا نہیں جانتا؟ این باتت یدہ کہ کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ میں. ترجمہ سمجھ آیا حدیث کا؟ ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. جب بیدار ہو تمہارا کوئی ایک، استیقظ یعنی بیدار ہونا، جب بیدار ہو تمہارا کوئی ایک من نومہ اپنی نیند سے، فلا یغمس یدہ فی وضوئہ تو پس وہ نہ ڈالے اپنے ہاتھ کو اپنے پانی کے برتن میں، حتی یغسلہا ثلاثا یہاں تک کہ وہ دھو لے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ. فإن أحدكم پس بے شک یہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ پس بے شک تمہارا ایک لا یدری نہیں جانتا این باتت یدہ کہ کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ میں. یہ اس حدیث کا لفظی ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے کیا گیا ہے. اب اس حدیث کے تعلق سے دیکھیں حدیث جب ہم پڑھائیں گے نا تو اس کے آپ 3 پیٹرن ہوں گے ہمارے اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے، وہ آپ ذہن میں رکھیے گا. پہلی چیز ہوگی حدیث کا ترجمہ، پہلی چیز حدیث کا ترجمہ جو بھی ہم نے کیا. دوسری چیز ہوگی حدیث میں موجود مسئلہ، ٹھیک ہے، بڑے اختصار کے ساتھ کہ کیا اس حدیث میں مسئلہ معلوم ہو رہا ہے اور امام نسائی اس حدیث سے کیا استدلال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ساتھ یہ بات بھی شامل ہوگی کہ اس باب کے تحت حدیث ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ یہ بھی بڑی فقاہت پر مبنی بات ہوتی ہے کہ باب اور حدیث سے تعلق کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات حدیث میں موجود جو مسئلہ مسائل ہوں گے وہ بتائے جائیں گے. تیسرے نمبر پہ حدیث کے تعلق سے کوئی لغوی وضاحت ہو گئی یا کوئی اعراب کے تعلق سے بات ہو گئی، ٹھیک ہے، نحو صرف کی یا اس طرح کی، تو وہ بھی ہم پھر اس میں آخر میں کریں گے. تو یہ 3 ہمارے حدیث نمبر بتائیں بھائی کون سا حدیث نمبر؟ پہلا ایک حدیث نمبر 1. تو حدیث کا ترجمہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ استیقظ کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں، نیند سے بیدار ہونا. اس کا جو مادہ ہے وہ یقظ ہے، یا قاف وا، یہ یا قاف وا اس کا یعنی سمجھے روٹ ورڈ ہے، جو اصل لفظ ہے مادہ وہ یقظ ہے. اور استیقظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقظ طلب کرنا یعنی بیدار ہو جانا. اور فلا یغمس اس کا کیا معنی بتایا؟ نہ ڈالے. ٹھیک ہے، نہ ڈالے یدہ اپنے ہاتھ کو. یہاں پہ حدیث میں ید واحد ذکر ہوا، ٹھیک ہے، واحد ذکر ہوا نا، لیکن ظاہر ہے اس سے مراد انسان کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. یعنی بس اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی چیز واحد ذکر کی جاتی ہے لیکن مراد وہاں پہ وہ اپنے تسنیہ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی دونوں چیزیں مراد ہیں. ایک چیز بول کے دونوں چیزیں مراد بھی لی جاتی ہیں. تو ایک ید بولا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک ید دھونا ہے، آپ نے ایک ہاتھ دھونا ہے. لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسی ہاتھ میں جو ہے وہ ممکن نجاست لگی ہو، نہیں، دونوں ہاتھ دھونے ہیں. اب اس حدیث میں جو موجود مسئلہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان جب نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے. اور کتنی بار دھوئے؟
3 مرتبہ دھوئے. دھونے کی وجہ کیا بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کیونکہ وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. رات کو وہ کہاں انسان کا ہاتھ لگا, کسی نجاست والی جگہ پہ لگ گیا, کسی گندگی اور غلاظت والی جگہ پہ لگ گیا, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس نا پتہ ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا, بلکہ روک دیا کہ کوئی بھی اپنے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک وہ اس کو ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو نہ لے. صحیح ہے. تو یہ یعنی نیند سے بیدار ہونے کا ایک بڑا ادب ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ تعویل تراشتا پھرے کہ بھئی مجھے پتہ ہے میرا ہاتھ بالکل پاک صاف ہے, ٹھیک ہے, ایسے نہ کہے, بلکہ نبی علیہ السلام کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے, اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو یہی طریقہ اپنانا چاہیے, چوں چرا میں نہ پڑے بلکہ بیدار ہو کر پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے, اس کے بعد برتن میں اگر اس نے برتن استعمال کرنا تو اس برتن میں ہاتھ ڈال سکتا ہے. تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو ہے نا حتی یغسلھا ثلاثاً, بعض علماء نے اس سے مراد وضو بھی لیا, یعنی مکمل وضو, کیونکہ مکمل وضو کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ غسل الیدین سے, ہاتھوں کو دھونے سے. تو بعض علماء نے اس سے مراد وضو بھی لیا, اور یہ معنی بھی درست ہے کہ بیدار ہو کر پہلے انسان وضو کرے, اس کے بعد اگر کوئی اس نے برتن وغیرہ استعمال کرنا ہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام نسائی نے اس حدیث کو وضو کے باب میں ذکر کیا. کس میں ذکر کیا؟ وضو کے باب میں. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یعنی اس کو وضو کے باب میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امام نسائی کا بھی یہ کہنا ہے کہ یغسلھا ثلاثاً سے مراد ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ مکمل وضو ہے, کہ بیدار ہونے کے بعد انسان مکمل وضو کرے, اس کے بعد اپنے برتن کو استعمال کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, اب آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی, واحد کا صیغہ, ید کی بات ہو رہی ہے. کیا یغسلھا واحد کا صیغہ, ہاں جو ہے وہ ضمیر ہے, تسنیہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اور جو تسنیہ اور واحد والی بات ہو رہی تھی نا, وہ ید پہ بات ہو رہی تھی کہ ید ایک ہے لیکن مراد اس سے دونوں ہاتھ ہیں. اچھا, بات کیا کر رہے تھے میں؟ ہاں, آپ نے آیت وضو کے تعلق سے جو ایک بات ہم نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ اذا قمتم الی الصلاۃ, جب کھڑے ہو نماز کے لیے تب وضو کرنا ہے. تو اس سے ایک بات بظاہر یہ لگ رہی تھی کہ شاید وضو اسی وقت کرنا ہے جب انسان یعنی نماز کے لیے کھڑا ہو, یعنی ہر نماز کے لیے جب اس نے کھڑا ہونا ہے نا نماز کے لیے تو وضو کرنا ضروری ہے. اگر پہلے سے وضو ہے تو وہ کافی نہیں ہوگا, بظاہر یہ لگ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اسی لیے امام نسائی نے یہ حدیث لا کر یہ استدلال کیا ہے کہ انسان جب نیند سے بیدار ہو تب وضو کرے, تب بھی وضو کرے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یعنی اس کے وضو کرنے کی کچھ مواقع ہیں, کچھ چیزیں ہیں جن کی بنا پر وضو کرنا ضروری اور فرض ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک نیند ہے, نیند سے بیدار ہونا, کہ نیند سے بیدار ہونے پر وضو ہے, ٹھیک ہے. باقی ہر نماز کے لیے باقاعدہ نیا وضو کرنا یہ کسی کا استدلال نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئیے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ, جب بھی کھڑے ہو نماز کے لیے تو کیا ہمیشہ نیا وضو کرنا ہے؟ نہیں, کچھ جگہ ہیں, کچھ مواقع ہیں کہ جن پر آپ کو وضو کرنا ضروری ہے, اور ان میں سے ایک موقع نیند سے بیدار ہونا ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے حدیث اور باب میں تعلق بنانا, ٹھیک ہے. اور جو امام اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اس کی اس فقہ کو سمجھنا, اس کے اس مقصد کو سمجھنا, ٹھیک ہے, اس سے بھی بہت زیادہ مسائل حل ہوتے ہیں. آگے آپ کو کچھ اب باب امام نسائی کے اتنے یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ معنی کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں, بہت اہم استدلال کے امام نسائی نے, آپ لوگ آگے پڑھیں گے.
ایک سوال ہے کہ دن کو سونے کے بعد بھی وضو کرنا ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ باتت کے جو لفظ ہے نا، باتت، تو اس سے مراد رات کی نیند ہے، تو اس لیے اس کو رات کی نیند پر ہی محمول کریں گے. باتت کا مطلب ہی رات گزارنا ہے. ہمیں برتن میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم تو ٹیپ آن کر دیتے ہیں. ہم کیسے اس پر عمل کریں؟ صحیح ہے، برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا تو یعنی وہ پھر وہ والی بات بھی نہیں آئے گی کہ آپ پہ وضو کرنا ضروری ہو جائے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کم سے کم ہاتھ دھونا ضروری ہے، وضو کرنا مستحب ہے. یعنی اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو پھر آپ پہ وضو بھی ظاہر فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر کر لیں تو بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن کم سے کم ہاتھ دھونا ضروری ہوگا. اچھا، جو سوال ہے یہ صحیح القاف اور بلیس عندہ اور جی صحح الالبانی، یہ سب کیا ہے؟ اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں. آپ کا جو جہاں پر حدیث ختم ہوتی ہے نا، وہاں پہ آپ کی سنن نسائی کی عبارت ختم ہو جاتی ہے. یہ جو آگے آپ لوگ عبارت دے رہے ہیں نا، سنن نسائی کی عبارت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اختصار کی علامہ البانی وغیرہ کی تحقیق کے ساتھ یہ اس کی عبارت ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے سنن نسائی سے. نہیں. اچھا، یہ جو ولیس عند خاء العدد جو لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب، جی ہاں، اس کا مطلب یعنی یغسل ثلاثا بخاری میں نہیں ہے. بہرحال قاف سے علماء نے جو ہے وہ امام قزوینی ابن ماجہ کی جو نسبت ہے، امام ابن ماجہ کی. اچھا، بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو لفظ آپ نے پڑھا نا، وضو ہی، وضو ہی، اس کے تین اعراب ہوتے ہیں وضو کے، ایک وضو اور ایک وضو اور ایک وضو، یعنی واؤ پر تینوں حرکات ہیں، اور تینوں حرکات کی تبدیلی سے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. وضو کا معنی یعنی واؤ کی فتحہ کے ساتھ جو یہاں پر ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ برتن جس میں پانی ڈالا جاتا ہے. وضو اگر واؤ کی ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس وقت کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ عمل وضو جو آپ کر رہے ہیں، پورا عمل، اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر واؤ کی کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو کیا معنی ہوتا ہے؟ جی ہاں، وضو کا پانی. شیخ سوال ہے، آپ نے بولا کہ باتت سے مراد رات کی نیند ہے، تو دن کی نیند کے بعد بھی مطلب یقین تو نہیں ہوتا ہے نا انسان کا ہاتھ پاک ہے یا نہ پاک ہے، تو پھر کیونکہ دن کی نیند جو ہے نا وہ خفیف ہوتی ہے. خفیف کا مطلب یہ ہے کہ دن کو ظاہر انسان قیلولہ کرتا ہے یا اس طرح کی نیند ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے جو خاص کیا ہے نا وہ رات کی نیند کے ساتھ خاص کر دیا. اب ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دن کو آپ بھلے 12 گھنٹے سوئیں، لیکن شریعت نے اس کا پابند ہی نہیں بنایا آپ کو. بھلے آپ 12 گھنٹے سوئے ہیں، بے ہوش سوئے ہیں، لیکن چونکہ دن کا پابند نہیں بنایا شریعت نے آپ کو، تو آپ دن کے لیے یہ والا اصول لاگو نہیں کریں گے. شریعت نے پابند بنایا رات کی نیند کے لیے، تو صرف اسی کا اعتبار ہوگا. نماز کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. کلاس کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. خیر وضو کے تعلق سے کچھ لفظ وضو اگر واؤ کے اوپر فتح ہو
یا واؤ کے اوپر ضمہ ہو یا واؤ کے اوپر کسرہ ہو تو تینوں کا معنی تبدیل ہوتا ہے. اگر وہ وضو واؤ کے اوپر فتحہ جو کہ آپ کے سامنے حدیث میں بھی ہے فلا یغمس یدہ فی وضوئہ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ برتن جس میں پانی ڈال کے وضو کرتا ہے انسان اسے کہا جاتا ہے وضو. واؤ کے اوپر ضمہ ہو تو اس سے مراد وہ عمل ہے جو ہم کرتے ہیں نماز کے لیے مکمل وضو سر سے لے کر پاؤں تک وہ باؤ کی ضمہ کے ساتھ کہا جاتا ہے. اور اگر باؤ کے نیچے کسرہ ہو تو اس میں کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ پانی جس سے آپ وضو کرتے ہیں. یہ فرق ہے. ٹھیک تو یہ فرق ہے وضو وضو اور وضو کا معنی برتن جس میں پانی کیا جاتا ہے. اس لیے وہ ہمارے اس میں کہتے تھے پہلے وضو کو وضو میں ڈال کے وضو کرنا وضو کو ہاں. وائس کا مسئلہ ہو رہا ہے کوئی؟ وائس کا مسئلہ ہو رہا ہے. ہاں وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں. آواز آ رہی ہے؟
ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے حدیث کے تعلق سے جو باتیں کی ہیں، سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ، دوسرے نمبر پر حدیث سے موجود مسئلہ، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے جو استدلال امام نسائی کا وہ بھی ذکر کیا، اور باب سے جو تعلق کر رہا تھا وہ بھی واضح کیا. واضح کیا واضح ہے نا. امام نسائی نے حدیث ذکر کی ہے اذا قمتم الى الصلاۃ والی آیت کے تحت، اور استدلال کیا کیا انہوں نے کہ ہمیشہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وضو کرنے کے کچھ مواقع ہیں، کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. ان میں سے ایک جگہ نیند ہے، نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنا. آواز کلیئر ہے لیکن بہت لو ہے. اچھا یہ معنی نہیں اذا قمتم الى الصلاۃ میں، ہاں یہ معنی لگ رہا تھا کہ شاید ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ضروری ہے اور پچھلا وضو کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ایک بظاہر یہ لگ رہا تھا معنی، لیکن امام نسائی نے جو استدلال کیا وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وضو کرنے کے کچھ جگہ ہیں، کچھ مواقع ہیں، ان میں سے ایک جگہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کرنا ہے. ایک سوال کر رہے تھے کہ جی تخریج کریں گے ہم، تخریج کا یہ محل نہیں ہے، تخریج ہم نہیں کریں گے کیونکہ تخریج کا محل نہیں ہے. آپ لوگ بالکل پہلی کتاب ہے حدیث کی، تو اس میں کوئی خاص یعنی تخریج کا موضوع نہیں ہے ہمارا. سنن نسائی ہے ہی خود اصل کتاب، کو بس نسائی کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، تخریج یہاں پہ ہم نہیں کریں گے. بلکہ بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تخریج کیا ہوگا. دوسرا باب ہے وہ پڑھے، کون پڑھے گا؟ آپ اس کو بلا دیں. کیا ہوئی سر نیچے سے بلا. آپ پڑھیں فرقان، آپ حدیث پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی شیخ؟ شیخ پڑھیں 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 حدیث باب السباق إن قام من الليل قام من الليل. إذا قام من الليل
عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فهو بسواك. حکم البانی صحیح. جزاک اللہ خیر. یہ دوسرا باب جو امام نسائی نے قائم کیا ہے وہ ہے باب السواک اذا قام من اللیل. باب السواک اذا قام من اللیل. یہ باب کس بارے میں؟ السواک، مسواک کرنا. اذا قام من اللیل، جب وہ بیدار ہو رات کے کسی وقت، رات میں سے کسی وقت میں بیدار ہو، اٹھے. قام مانا ہوتا ہے اٹھنا، اور اسی سے کہا جاتا ہے قیام اللیل، کہ رات کے وقت کھڑے ہونا، اٹھنا اور نماز پڑھنا. اسے کہا جاتا ہے قام، یعنی کھڑا ہو، اٹھے، من اللیل، رات کے کسی حصے میں، اس وقت مسواک کرنا. حدیث جو لائن امام نسائی وہ ہے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ. حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بڑے معروف اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا ایک امتیاز ہے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے رازدان، نبی علیہ السلام کے رازدان صحابی ہیں. حذیفہ بن یمان، منافقین کی لسٹ. نبی علیہ السلام نے حذیفہ بن یمان کو، جو ان کے رازدان تھے، منافقین کی ایک لسٹ دی تھی جس میں منافقین کے بہت سے نام تھے کہ یہ شخص منافق ہے. نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بڑی کوشش کی کہ وہ لسٹ ان سے لے لیں اور چیک کر لیں، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ بھلے آپ امیر المومنین ہیں لیکن نبی علیہ السلام کا راز آپ کو نہیں بتاؤں گا. جب نہیں مانے، بہت کہا، تو پھر آخرکار عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے لسٹ نہ دیں، نہ دکھائیں، لیکن بس مجھے یہ بتا دیں کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. یہ ہے حذیفہ بن یمان اور ان کا ایک امتیاز. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے رات کا قیام ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے رات کا قیام کیا، بڑا طویل قیام کیا. تو اس کی یہ الفاظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قام من اللیل، جب کھڑے ہوتے رات کے کسی حصے میں، یعنی قیام اللیل کرنے کے لیے جب اٹھتے، یشوسو، تو اچھی طرح ملتے، اچھی طرح ملتے، فاہو، اپنے منہ مبارک کو، اپنے منہ کو، بالسواکی، مسواک کے ذریعے، بالسواکی، مسواک کے ذریعے. سر النبی کہتے ہیں، سر النبی یعنی نبی علیہ السلام کے رازدان. سر جو ہے وہ راز کو کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام جب رات کے وقت اٹھتے قیام اللیل کرنے کے لیے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے منہ مبارک کو مسواک کے ذریعے اچھی طرح ملتے. یشوسو مانے اچھی طرح ملنا، اور فاہو کا کیا مطلب ہے؟ منہ. بالسواکی، مسواک کے ذریعے حدیث کا لفظی ترجمہ ہے. اور اس حدیث میں جو موجود مسئلہ ہے وہ بھی بالکل واضح ہے کہ جب انسان قیام اللیل کے لیے اٹھے تو اس کو مسواک کرنی چاہیے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کا عمل ہے، اور حدیث اور باب بھی بالکل واضح ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے بہت بڑا زبردست استدلال کیا، وہ بھی استدلال سننے کے قابل. امام بخاری رحمہ اللہ
اس حدیث کو لائے ہیں جس باب میں، اس باب کا نام ہے باب طول قیام اللیل، باب طول قیام اللیل، کہ قیام اللیل طویل ہونا چاہیے. اور اس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لائیں جس میں یہ الفاظ ہیں، یہ بالکل یہی الفاظ، اذا قام من اللیل یشوف فاہ بالسواک، کہ وہ اپنے منہ مبارک کو مسواک کے ذریعے اچھی طرح ملتے ہیں. اب بظاہر حدیث اور باب میں تعلق سمجھ نہیں آ رہا ہے نا، کہ باب کیا ہے کہ قیام اللیل طویل ہونا چاہیے، اور حدیث میں کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے جب اٹھتے تو اچھی طرح مسواک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بظاہر مطابقت نظر نہیں آ رہی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھ آ رہی ہے نا، کہ بظاہر باب اور حدیث میں مطابقت سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ باب کس بارے میں؟ قیام اللیل کے طویل ہونے کے بارے میں، اور حدیث کس بارے میں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اچھی طرح کرتے تھے. تو بظاہر کوئی مطابقت نہیں ہے. اس کا جو استدلال ہے امام بخاری کا وہ بڑا گہرا ہے، اور وہ یہ کہ جب قیام اللیل کا جز اتنا طویل ہے تو خود قیام اللیل کتنا طویل ہوگا. یہ مسواک کرنا قیام اللیل کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح مسواک کرتے تھے. تو جب مسواک اتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو قیام اللیل کتنا طویل کریں گے. یہ استدلال ہے امام بخاری کا اس حدیث سے. بتاتے ہیں فاہو کا کیا مطلب ہے؟ فاہو کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے الاسماء الخمسہ جو اس دن آپ لوگ پڑھ رہے تھے، ہم نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھتے بھی ہیں اور رہ گیا تھا، تو ابھی فاہو سے یاد آ گیا. فاہو بھی ان میں سے ایک ہے. صحیح ہے، تو کیا ہے فاہو؟ الاسماء الخمسہ میں سے، اس کو اسماء ستہ بھی کہا جاتا ہے، جو کتنے 6 ہیں ٹوٹل: ابون، اخون، حمون، حنون، سمون، ذو. اور الاسماء الخمسہ جو کہتے ہیں وہ ایک اور لفظ کو شامل نہیں کرتے حنون کو. بہرحال الاسماء الخمسہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے فمن. فمن، فمن کسے کہتے ہیں؟ فمن کہتے ہیں منہ کو. فمن کیا معنی ہے اس کا؟ منہ. صحیح ہے. فمن کی خاصیت ہے وہ آپ نے پڑھی ہوگی، وہ کیا ہے؟ کیا ہے کہ اس کا میم گرا دیا جاتا ہے، میم حذف ہو جاتا ہے. جب اس کو ضمیر کی طرف مضاف کیا جائے تو اس کا میم حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ فماہو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فاہو. میم کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا بنا؟ فاہو. اب آپ کے اس میں ذہن میں سوال آؤ کہ فاہو کیسے بن گیا، یہ الف کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جواب آپ نے بتانا ہے الف کہاں سے آیا. آپ نے ان کا اعراب پڑھا ہے؟ الاسماء الخمسہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہاں پہ رفع ہے، کہاں پہ نصب ہے، کہاں پہ جر ہے. لازمی کوئی تو اسی طرح یہ بھی کیا ہے اعراب ہوتا ہے. آن لائن سے جواب آ چکا ہے، آپ نے بتانا ہے بس. یعنی اس کی رفعی حالت کس طرح آتی ہے، اس کا رفع کس طرح آتا ہے، نصب کس طرح آتا ہے، اور جر کس طرح آتا ہے. جی بالکل. ان الاسماء الخمسہ کا جو رفع ہے وہ الف کے واو کے ساتھ آتا ہے. جیسے جاء ابو کا، ابو کا، اخو کا. ٹھیک ہے. فمن اگر کہیں تو ہاذا فو کا، یعنی میم کو ہٹا دیں گے، میم کو گرا دیں گے. ہاذا فو کا، یہ تمہارا منہ ہے. ہاذا فو کا. اور الف نسبی حالت کس طرح آتی ہے؟ نصب ان کا آتا ہے الف کے ساتھ، جو کہ حدیث میں بھی آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، نصب ان کا الف کے ساتھ آتا ہے. یشوسو فاہو بالسوا، یہاں پر فاہو نسبی حالت میں، اور نسبی حالت میں کیوں ہے یہ بھی بتائیں. مفعول ہے. بالکل. کس کا مفعول ہے؟
جی یعنی یشوزو کا مفعول ہے، قاما کا نہیں ہے، قاما کا مفعول نہیں ہے، یشوزو کا مفعول ہے. مل رہے تھے اچھی طرح، کس کو مل رہے تھے؟ اپنے منہ کو. تو یشوزو میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مل رہے تھے آپ، صحیح ہے. ہوا ضمیر اس میں اس کے اندر فاعل موجود ہے، تو جب فاعل موجود ہے تو اب کون آئے گا؟ مفعول آئے گا. ٹھیک ہے، تو فاہو مفعول ہے، اور مفعول کس طرح ہے کہ جی نصب تو نہیں ہے بظاہر، تو اس کا جواب کیا دیں گے ہم کہ جی الاسماء الخمسہ ہیں، الاسماء الخمسہ میں سے ہے یہ، اور الاسماء الخمسہ کا جو اعراب ہے اس کا نصب آتا ہی اس طرح الف کے ساتھ. جاء اخوک رأیت اخاک، اور جریات کس طرح آتی ہے؟ یا کے ساتھ. مررت باخیک، ٹھیک ہے، مررت بابیک. یشوزو کا ماضی شاصا، شاصا یشوزو. یہ حدیث اور حدیث میں جو موجود مسئلہ ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. سمجھ آ گیا؟ اسی طرح جو اوپر والی آپ نے حدیث پڑھی ہے عن ابی ہریرہ، صحیح ہے، اس میں بھی یہی ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ ابی جو ہے وہ الاسماء الخمسہ میں سے ہے، ابن. ٹھیک ہے، اور یہاں پر وہ کون سی حالت میں ہے؟ نصب میں ہے، جر میں ہے، یا رفع میں ہے؟ جر میں ہے. جر میں ہے کیسے؟ کیوں ہے؟ جی یا کے ساتھ ہے، لیکن جری حالت میں کیوں ہے؟ جر کیوں آ رہا ہے اس میں؟ عن کی وجہ سے، کیونکہ اس سے پہلے عن ہے، عن حرف جر ہے، عن حرف جر ہے، جس کی وجہ سے ابھی اپنی جری حالت میں ہے. پھر آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ بھئی جر تو واضح نہیں ہے یہاں پہ، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ الاسماء الخمسہ ہے، اور الاسماء الخمسہ کا کی جو جری حالت ہے وہ اسی طرح آتی ہے یا کے ساتھ. کیا سوال تھا؟ جی مسئلہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے جو امام نسائی نے باب قائم کیا ہے کہ جب انسان رات کو قیام اللیل کے لیے اٹھے تو وہ مسواک کرے. یہ باب قائم کیا، اور حدیث بھی جو لائے ہیں وہ بھی بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کے لیے اٹھتے تو آپ اپنے منہ کو مسواک کی طرح اچھی مسواک کے ذریعے اچھی طرح ملتے. یہ مسئلہ ہے جو کہ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہ مثلا غلطی سے آ گیا، یہ جو عن سے پہلے آپ کی کتاب میں حمزہ لکھا ہوا ہے نا، یہ غلطی سے آ گیا، کتابت کی غلطی ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. جی ایک ہی مسئلہ ہے. پڑھیں آگے. آپ ہی پڑھیں گے؟ جی پڑھواتے ہیں، آپ سے بھی پڑھواتے ہیں. جی پڑھیں.
آپ پڑھیں روحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باب کیف یستاکو. عن ابی موسیٰ قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یستن وطرف السواک علی لسانہ وهو یقول ع ع. ٹھیک ہے. بابو کیف یستاکو. کیف یستاکو. استاکا یستاکو. ٹھیک ہے. اس کا معنی وہی مسواک کر رہا ہوں. تو یہ بات امام نسائی نے قائم کیا کیف یستاکو کہ مسواک کیسے کرے. مسواک کیسے کرے. دیکھیں یہ ہم نے آپ کو بیچ میں الاسماء الخمسہ بتائے تھے جو. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں چیٹ میں کوئی پوچھ رہے ہیں الاسماء الخمسہ بتا دیں پلیز لکھ دیں. تو کوئی اس کو لکھنے میں لگ گیا, اب ان کا معنی پوچھنے میں لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سنن نسائی پڑھ رہے ہیں, نحو نہیں پڑھ رہے. تو اس لیے جو سبق سے تعلق آپ کی بات ہے صرف اسی سے متعلق بات ہوگی اور ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو سبق نہیں رہے ابھی. بابو کیف یستاکو کیسے مسواک کریں. حدیث کیا ہمارے سامنے عن ابی موسیٰ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فہو یستن اس حال میں کہ آپ مسواک کر رہے تھے. استنا یستنو کا معنی بھی یستاکو ہی ہے, یعنی آپ مسواک کر رہے تھے. کیا معنی یستنو اے یستاکو کہ آپ مسواک کر رہے تھے. بعض روایت میں یہ بھی الفاظ ہے بہوا یستاکو, معنی دونوں کا ایک ہی ہے. یستنو کا معنی بھی اور یستاکو کا معنی بھی ایک ہی ہے. جی اس مسواک کر رہے تھے فعل ہے نا, یعنی یستنو الاستنان اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے استعمال السواک, مسواک استعمال کرنا. بہو یستنو اس حال میں کہ آپ مسواک کر رہے تھے. وطرف السواکی اور مسواک کا طرف یعنی جو سرا ہوتا ہے. وطرف السواکی اور مسواک کا جو سرا ہے علی لسان ہی وہ آپ کے زبان پر تھا. وہو یقول اور آپ یہ آواز نکال رہے تھے. یقول معنی یعنی آپ کے منہ سے یہ آواز نکل رہی تھی. کون سی؟ آ آ. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو آواز نکلتی ہے نا انسان کی, یہ اس وقت نکلتی ہے جب وہ کوئی جیسے آپ برش وغیرہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ جب حلق کی طرف جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت انسان کی ایک قدرتاً آواز نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکل رہی تھی جب آپ مسواک کر رہے تھے. یعنی آپ مسواک کرنے میں مبالغہ کر رہے تھے. آپ نے مسواک بہت اچھے طریقے سے کی, بہت زیادہ اور مبالغے کے ساتھ کیا. اتنا مبالغہ کیا کہ آپ کے منہ سے آواز نکلی آگ کر کے. جی حلق تک. حلق سے مراد یہ کہ حلق کی طرف. جی صحابی کا نام ابو موسیٰ, پورا نام ابو موسیٰ اشعری, جو کہ معروف صحابی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. قراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, بڑے معروف قاری قرآن بھی تھے. اور انہیں کو کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لقد اوتي مسمارا من مزامیر آل داؤد, کہ ابو موسیٰ کو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا مسمار دے دیا گیا. یعنی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قراءت کا فن تھا وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دیا گیا ہے. کیف یستاکو, یہ امام نسائی نے باب قائم کیا کہ مسواک کیسے کریں. اور حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرتے ہوئے
اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ آپ کی آواز نکل جاتی ہے آ کرتے. تو یہ امام نسائی نے گویا کہ طریقہ بتایا کہ مسواک کرتے ہوئے انسان اس طرح مبالغہ بھی اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جتنا مبالغہ کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا, کیونکہ مسواک کرنا بھی ایک نیکی ہے. مسواک کرنا بھی ایک نیکی ہے. انسان اس کو جتنے مبالغے کے ساتھ استعمال کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. پھر مسواک کرتے ہوئے یہ نیت ہو کہ نبی علیہ السلام اس طرح مسواک کرتے تھے اور مبالغہ کیا کرتے تھے, یہ نیت ہے کہ مسواک کرے گا تو اس کو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. تو یہ کئی فیستاقو کہ مسواک کیسے کرنی چاہیے, اور یہ حدیث جو کہ بالکل واضح ہے اپنے معنی میں. آگے کون پڑھے گا؟ اچھا, یہ ایک سوال ہے تو اس سے میرا بھی ذہن اس طرف گیا ہے کہ مسواک زبان پر بھی پھیرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہے کہ طرف السواک علی لسانہ. ٹھیک ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسواک ہے وہ آپ کے زبان پر تھی, مسواک کا جو سرا ہے وہ آپ کی زبان پر تھا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مسواک کو انسان اپنی زبان پر بھی پھیرے. ٹھیک ہے, جب ہم برش وغیرہ کرتے ہیں اس میں بھی جو ڈاکٹرز وغیرہ ڈینٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ آپ جب برش کریں تو صرف دانتوں پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ اس برش کو زبان پر بھی پھیریں. پھر اکثر جراثیم جو ہے وہ انسان کی زبان پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو زبان پر بھی انسان کو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یعنی مسواک جہاں اس نے دانتوں میں کرنی ہے وہیں اس کو زبان پہ بھی کرے اور مبالغہ کرے, اتنا مبالغہ کہ اس کی آ کر کے آواز نکل جائے. جی پڑھیں آپ. لینا اقبال. سر سند بھی پڑھنی ہے یا خالی متن پڑھوں؟ سند ہمارے پاس نہیں ہے, صرف متن پڑھتے ہیں. عن ابی موسیٰ. اوکے. عن ابی موسیٰ قال اقبلت الى النبی. جو باب ہے بابو تو بابو هل يستاك الامام بحضرة رعيته. عن ابي موسى قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين احدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما يسأل العمل. قلت والذي بعث نبيا بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته. قال صدق قال إنا لا أولا نستعين على العمل من أراده ولكن اذهب أنت. فبعثه إلى اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما. آپ میں سے بھی کوئی پڑھے گا حدیث خواتین میں کون سائڈ؟ جی پڑھو. کسی نے بات پوچھی ہے کہ آپ مسائل نہیں لکھوائیں گے کیا جواب ہے اس کا؟ اب وہ مسائل لکھنے سے ہم منع کر رہے ہیں؟ جو مسائل آپ کو ذکر کرنے کا مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ نوٹس بناتے رہتے. ہم نے پہلے کہا تھا
ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو جو یعنی مسائل بتا رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ نوٹس بناتے رہیں، یعنی اشارتاً بات لکھتے رہا کریں، تو اسی طرح بنتا ہے. باقی اب یہ تو نہیں ہوگا پورا پورا آرام آرام سے لکھواؤں گا کہ یہ اس طرح ہے، اس کو پھر بار بار ریپیٹ کروں گا، ظاہر اس طرح تو نہیں ہوگا. تھوڑی سی آپ کو اسپیڈ بھی بڑھانی پڑے گی لکھنے کی، اور بعد میں ایک دو بار ریپیٹ بھی اسی لیے کرتا ہوں تاکہ جو لکھ رہا ہے اس کو دوبارہ، جو اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ لکھ لے اس کو. تو آپ لوگ یہ مسائل وغیرہ یا جو بھی حدیث کے تعلق سے بات بتا رہے ہیں، تو کوئی بھی اصول، قانون، نحو و صرف کا کوئی آگے بات، تو یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹس بناتے رہیں. ٹھیک ہے جی. باب هل يستاق الامام بحضرة رعيته، یہ باب ہے هل يستاق الامام، کیا امام مسواک کر سکتا ہے، بحضرة رعيته، اپنے رعیت کے سامنے. رعیت کے سامنے، رعیت کا مطلب ہوتا ہے جو اس امام کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور امام سے یعنی جو یہاں پر اولین مراد ہے امام سے، وہ مراد کون ہے؟ جو حاکم ہے. ٹھیک ہے، حاکم وقت کو بھی امام کہا جاتا ہے، اور ذیلی معنی اس کا ظاہر ہے امام بھی ہم لے سکتے ہیں، یعنی کیا امام اپنے مقتدیوں کے سامنے مسواک کر سکتا ہے. لیکن جو اصل معنی اس کا وہ کیا ہے؟ الامام کا حاکم، کہ کیا حاکم مسواک کر سکتا ہے اپنی ماتحت لوگوں کے سامنے، اپنے رعیت کے سامنے. ٹھیک ہے، جو محکوم ہے، جن پہ وہ حکومت کرتا ہے، ان کے سامنے وہ مسواک کر سکتا ہے. یہ باب ہے. باب کا ترجمہ سمجھ آیا؟ کیا ترجمہ ہے باب کا؟ سامنے، بحضرتی کا معنی ہے سامنے. جی کیا معنی ہے باب کا؟ کیا امام اپنی رعیت کے سامنے مسواک کر سکتا ہے؟ یہ بات ہے. آپ نے امام نسائی کے تعلق سے منہج پڑھا تھا سنن، یعنی جو ہم آپ کو لکھوا رہے تھے، اس میں باب قائم کرنے کے کچھ مقاصد تھے، کچھ طریقے تھے. ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا استفہامیہ انداز. ٹھیک ہے نا، یہ سوال پوچھیں گے امام نسائی باب ہے کہ کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے اوپر والا جو دیکھیں کیف یستاقو، وہ بھی استفہامی انداز ہے، کیونکہ کیف بھی حرف استفہام ہے. کیف یستاقو، مسواک کیسے کرے، وہ بھی استفہامی انداز ہے. اور السواک اذا قام من اللیل، یہ کون سا اسلوب ہے جو اس سے اوپر والا ہے؟ جی خبری اسلوب جو ہم نے کہا، خبر دی جا رہی ہے کہ جب انسان قیام اللیل کے لیے اٹھے تو وہ مسواک کرے. ٹھیک ہے، خبری اسلوب ہے. تو یہاں پہ جو آپ نے بات پڑھا کہ کیا امام اپنی رعیت کے سامنے مسواک کر سکتا ہے، اور نیچے جو حدیث ہے وہ ابو موسیٰ اشعری سے ہی ہے رضی اللہ عنہ. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی، یہ ایک پورا قصہ ہے جو انہوں نے ذکر کیا. پہلے ہم پورا اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر جو محل استدلال ہے وہ بھی واضح کریں گے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ امام نسائی نے اس سے استدلال کیا کیا. تو قصہ کیسے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقبلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقبلت، میں نبی علیہ السلام کی طرف آیا. اقبل یقبل، اقبال کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے آنا. جیسے اقبلت الی زید، میں زید کی طرف گیا، زید کے پاس آیا. ٹھیک ہے، اقبلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی طرف آیا. فمعی رجلان، اور میرے ساتھ دو آدمی تھے. ہاں جی، یہ رجولانی میں کسرہ کیوں ہے؟ رجولانی تسنیہ ہے نا. ٹھیک ہے،
تسمیہ پہ کسرہ کب آتی ہے؟ یعنی نون اس کا نون مکسور ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ سب نے سوال کیا کہ کسرہ کیوں ہے، تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے بھائی یہ تسمیہ ہے اور تسمیہ کا نون مکسور ہی ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کی رفعی حالت ہے، یعنی رفع کی حالت میں ہے. یہ رفع کی حالت میں کیوں ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ تسمیہ کا جو رفع ہے وہ الف سے آتا ہے، الف اور نون سے. جاء رجلانی، یہ اس کی رفعی حالت ہے کہ الف تسمیہ کا جو رفع ہے وہ الف اور نون سے آتا ہے، اور نصب اور جر کس سے آتا ہے؟ یا نون سے. رأیت رجلین، مررت برجلین. تو معی رجلانی رفعی حالت کیوں ہے، یہ بھی سوال ہے. بھائی ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا رفعی حالت ہے، لیکن رفعی حالت کیوں ہے؟ اصل سوال تو یہ معی رجلانی کا کیا مطلب ہے؟ میرے ساتھ دو آدمی تھے، خبر دی جا رہی ہے نا، کیا ترکیب ہوگی، یعنی کیا اس کا وہ بنے گا اعراب؟ مبتدا خبر، مبتدا خبر، اور یہاں پہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ معی رجلانی مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے؟ یہ بات صحیح ہے، معیہ مبتدا ہے اور رجلانی خبر ہے. کیا لگتا ہے صحیح ہے نا؟ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. لگ تو صحیح رہا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر ہے، بعد میں آئے، اور خبر پہلے آئی ہے. یعنی اصل عبارت ہے رجلانی معیہ. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں مبتدا بعد میں کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ مبتدا خبر میں جو اصل ہے نا وہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. جیسے زید قائم، زید علم معرفہ ہے، قائم نکرہ خبر ہے. ٹھیک ہے، مبتدا خبر میں اصل یہی، اصل سے مطلب ہے کہ ہمیشہ اکثر طور پر یہی ہوتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ خبر پہلے آتی ہے اور مبتدا بعد میں جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو. جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو تب کیا ہوتا ہے؟ تب خبر پہلے آتی ہے اور مبتدا بعد میں آتا ہے. اب معیہ ظرف ہے کہ نہیں؟ کیسے ہے؟ کیونکہ مع جو ہے نا، مع یہ ظرف کے لیے آتا ہے. مع ظرف کے لیے، ساتھ کا معنی ظرف جگہ کے لیے بتا رہے ہیں، تو مع ظرف کے لیے آتا ہے. تو خبر جب ظرف ہے تو وہ مبتدا سے پہلے آ گئی. بات سمجھ آئیے؟ کچھ نہیں سمجھ آئی؟ مجھے لگتا ہے نحو صرف تو تھوڑا سا بھاگتے ہیں آپ. ہماری پھر کیسے بنے گی؟ میں تو بہت زیادہ چھیڑتا ہوں آپ سے. کیا کریں، چھوڑ دیں؟ پڑھنی تو پڑے گی. یہ بیچ میں جو یعنی چھوٹی موٹی باتیں آتی ہیں، اسی طرح آپ لوگ یہی سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، تو بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کہ ہم نے ذکر کیا تھا صرف نحو جو ہے وہ صحیح یاد ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو اپلائی کرتے ہیں. اعراب میں آپ نے لاکھ مرتبہ اصول پڑھا ہوگا نا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اتنا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے. رٹ لیں آپ اس کو، پہلے یاد کر لیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں اور آپ بھول بھی جائیں گے. یاد اس وقت ہوگا جب آپ اس چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے عبارت میں. ابھی آپ نے اصول سمجھا مبتدا خبر کا، ٹھیک ہے، کہ یہ کہ خبر جب ظرف یا جار مجرور ہو تو مبتدا سے پہلے آتی ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے آ گئی اور آپ نے پڑھ بھی لی، معیہ رجلانی. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ یہ اصول آپ کو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور جب بار بار یہ اصول آپ پڑھیں گے، ابھی تو آپ پڑھیں گے تو کل تک بھول جائیں گے مجھے پتا ہے، لیکن جب بار بار یہ اصول پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. پھر آپ کو عبارت پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی اور آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا کہ یہاں پہ یہ سب مرفوع اس لیے ہے، یہاں پہ یہ منصوب اس لیے ہے. یہ سب آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا. تو
تو ومعی رجلان میرے ساتھ دو آدمی تھے من الاشعریین اشعریین میں سے یعنی اشعری قبیلے سے ان کا تعلق. ابو موسیٰ خود بھی اشعری تھے ٹھیک ہے خود بھی ان کا تعلق اشعری سے تھے اشعری قبیلے سے تھا. احدہما عن یمینی والآخر عن یساری ان میں سے ایک میرے دائیں طرف تھا اور دوسرا میرے بائیں طرف تھا. بالآخر کیا معنی ہے الآخر کا؟ دوسرا. الآخر اور الآخر میں کیا فرق ہے؟ دانے زبر سے جو فرق ہے وہ الآخر ہے یا الآخر ہے؟ الآخر کا معنی ہوتا ہے دوسرا اور الآخر کا معنی ہوتا ہے آخری. الاول والآخر آخری. اور جب الآخر ہو خا کے اوپر فتحہ تو اس کا معنی ہوتا ہے دوسرا یعنی ایک کا دوسرا. احدہما عن یمینی ایک میرے دائیں طرف تھا والآخر اور دوسرا میرے بائیں طرف تھا. یہ فرق ہے الآخر اور الآخر میں. آخر لاسٹ آخر سیکنڈ جی ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاقو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرما رہے تھے مسواک کر رہے تھے. یہی محل استدلال ہے. کیسے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے نا اپنی قوم کے حاکم تھے ٹھیک ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اپنی قوم کے سامنے مسواک کر رہے ہیں اور کوئی آر نہیں سمجھتے. تو یہی امام نسائی کا کہنے کا مقصد ہے اور باب اور حدیث لانے کا مقصد ہے کہ امام اپنی رعیت کے سامنے بھی مسواک کر سکتا ہے. دلیل کیا پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رعیت کے سامنے مسواک کر رہے ہیں. اشعری لوگ آئے ہیں اور آپ مسواک کر رہے ہیں تو اس میں کوئی آر نہ سمجھے امام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاقو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرما رہے تھے. فَقِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ بس ان دونوں نے عمل کا سوال کیا. ان دونوں نے عمل کا سوال کیا. کیا مطلب عمل کا سوال کیا؟ عمل سے مراد یہاں پہ عہدہ ہے ذمہ داری. عمل سے مراد یہاں پر عہدہ اور ذمہ داری ہے یعنی دونوں کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کوئی عہدہ دیں ہمیں کسی فلاں علاقے میں بھیج دیں وہاں پہ عامل مقرر کرتے ہیں. عامل یعنی جو زکوٰۃ صدقات وغیرہ اور جو گورنری کے جو کام سر انجام دیتا ہے اسے عامل کہتے ہیں. عامل یہ وہ لگے جو ہماری دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے. جنید بنگالی یہ بھی اشکال ہے. قلعہ کا کیا مطلب ہے جی یہ بھی آپ نے بتانا ہے. قلعہ قلتا یہ کیا ہے دونوں تسنیہ ہیں اور ان کا معنی بھی یہ ہوتا ہے دونوں. جیسے کلتل جنتین قرآن میں بھی ہے دونوں جنتیں دونوں باغات. اسی طرح فقیلاہما یعنی وہ دونوں اور اس کی بھی رفیع اور نسبی حالت والا معاملہ وہی تسنیہ والا ہے رجلانی رجلینی والا ٹھیک ہے کہ ان کی بھی رفیع حالت الف سے آتی ہے نسبی اور جری حالت یا سے آتی ہے. فرق یہ ہے کہ قلعہ اور قلتا کے آخر میں نون نہیں آتا یعنی اس میں اور تسنیہ میں فرق یہ ہے کہ تسنیہ کے آخر میں نون مکسور آتا ہے کسرہ والا نون اور قلعہ اور قلتا کے آخر میں نون نہیں آتا. باقی رفیع اور نسبی جری حالت میں دونوں برابر ہے یعنی رفیع حالت میں بھی الف آتا ہے اور نسبی اور جری حالت میں یا آتی ہے. کلاہما کلیہما یہ کلاہما رفیع حالت کلیہما نسبی اور جری حالت. فکلاہما سأل العمل ان دونوں نے سوال کیا عمل کا یعنی عہدے کا. العمل سے یہاں پہ مراد عہدہ ذمہ داری. اچھا جب ان دونوں نے سوال کیا تو ابو موسیٰ پریشان ہو گئے کیونکہ ابو موسیٰ کے ساتھ آئے تھے نا دونوں اور تھے بھی اشعری قبیلے سے تعلق کا. تو اب ابو موسیٰ اشعری پریشان ہو گئے کہ بھئی میں نے آپ کو اس لیے تھوڑی ساتھ میں آپ کو لیا تھا. قلت میں نے کہا ابو موسیٰ فرما رہے میں نے کہا والذی بعثک بالحق نبیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے.
یہ نبیًا منصوب کیوں ہے؟ آن لائن سے جواب آ چکا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. مفعول ہے، مفعول. اس کے دو مفعول ہیں، بعث کے دو مفعول ہیں. پہلا مفعول ہے کا، ضمیر جو ہے بعث کا، اس ذات کی قسم جس نے بھیجا آپ کو. تو کاف ضمیر مفعول اول ہے اور نبیًا مفعول ثانی ہے، دوسرا مفعول. ٹھیک ہے، تو کچھ الفاظ کے دو دو مفعول بھی آتے ہیں، کچھ کے تین تین مفعول بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بعث کا جو پہلا مفعول ہے وہ کاف ضمیر ہے اور نبیًا اس کا دوسرا مفعول ہے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ نبی بنا کر. اور بالحق کی یہ کیا ہے؟ بالحق کی کیا ہے؟ جار اور الحق کی مجرور. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جار اور مجرور جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں کسی کو. ٹھیک ہے، یعنی ان کا کلام میں کوئی اپنا اثر و رسوخ نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ یہ متعلق ہوں گے یا تو فعل کے یا شبہ فعل کے. شبہ فعل کی نئی چیز ہوگی آپ کی. شبہ فعل جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم مصدر، ان سب چیزوں کو شبہ فعل کہتے ہیں کہ بسا اوقات کبھی کبھار یہ فعل والا کام دیتے ہیں. کہ فاعل آنا کس کا کام ہوتا ہے؟ فاعل آنا، مفعول آنا یہ فعل کا کام ہوتا ہے. بسا اوقات ان کا بھی فاعل مفعول آ جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا زید کریم ابنہ، زید اس کا بیٹا کریم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کریم صفت مشبہ ہے اور ابنہ کریم کا فاعل ہے. اب کریم فعل تو نہیں ہے، کریم تو فاعل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو پھر فاعل کیسے آ گیا؟ تو اسی لیے اس کو شبہ فعل کہتے ہیں کہ بس اوقات ان کا بھی فاعل آ جاتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتا ہے یا تو فعل کے یا شبہ فعل کے. اور وہ فعل کبھی کبھار تو موجود ہوتا ہے اور کبھی کبھار محذوف ہوتا ہے. محذوف کی سب سے بڑی مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان. یہ جو ہم معنی کر رہے ہیں شروع، یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ شروع کا کوئی لفظ ہے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں؟ نہیں ہے. یہ جو آپ با دیکھیں نا، با بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یہ با اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہے ایسے فعل کے جو محذوف کا پہلے. یعنی اس سے پہلے اشرعو میں شروع کرتا ہوں یا اقرعو میں پڑھتا ہوں. کوئی بھی آپ فعل نکال لیں معنی کے مطابق، اقرعو بھی نکال سکتے ہیں. اقرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یا اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. تو کہنے کا کیا مقصد ہوا کہ جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں اور معنی کے اعتبار سے آپ لوگوں کو آگے انشاءاللہ پتہ چلتا رہے گا کہ کس کے متعلق ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر یہ بالحق کی یہ جار مجرور متعلق ہے اپنے فعل کے، جو پیچھے فعل آ رہا ہے نا بعث کا، اس نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ. تو آپ معنی میں بھی دیکھ لیں کہ جار مجرور اپنے اسی فعل کے ساتھ متعلق ہے کہ اس نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ. تو ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ نبی بنا کر. ما اطلعانی، یہ کیا لفظ ہے؟ ما اطلعانی، ان دونوں نے نہیں اطلاع دی تھی مجھے. ما اطلعانی کیا معنی ہے؟ نہیں مطلع کیا تھا ان دونوں نے، نہیں اطلاع دی تھی ان دونوں نے مجھے. کس چیز کی اطلاع نہیں دی تھی؟ علی ما فی انفسہما، اس چیز کے بارے میں مطلع نہیں کیا کہ جو ان کے دلوں میں تھا. ما اطلعانی ان دونوں نے نہیں مطلع کیا مجھے علی اس چیز پر ما فی انفسہما جو ان کے دلوں میں موجود تھی. کیا مطلب، کیا کہنے کا مقصد کیا تھا ابو موسیٰ کا؟ ہاں جب دیکھا نا ابو موسیٰ کہ دونوں نے بھائی عہدے کا سواری کر دی اللہ کے رسول سے، تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچیں گے کہ میں ان کو اس لیے لے کر آیا ہوں. تو فوراً اپنا یعنی معاملہ صاف کیا کہ اللہ کے رسول
قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے بالکل انہوں نے خبر نہیں دی اور بالکل اطلاع نہیں دی کہ ان کا کیا ارادہ تھا آپ سے ملنے کا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ سے عہدہ مانگیں گے. کیوں پریشان کیوں اور یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ شریعت میں عہدہ طلب کرنا ممنوع ہے, اچھی چیز نہیں ہے. عہدہ طلب کرنا یہ شریعت میں ممنوع ہے, معیوب ہے. اس پہ میں بات کرتا ہوں آگے حدیث پوری ہو جائے تو اس لیے ابو موسیٰ بھی پریشان ہوئے. وما شعرت, اور مجھے شعور ہی نہیں تھا. شعرت مانا مجھے شعور ہی نہیں تھا, مجھے اندازہ نہیں تھا انہا طلب کریں گے. فَكَأَنِّي أَنظُرُ, اب وہ نبی علیہ السلام کی حالت بتا رہے ہیں ابو موسیٰ. فَكَأَنِّي أَنظُرُ, گویا کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. یہ عرب اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی چیز بتاتے ہیں نا کہ میں نے اس وقت یہ دیکھا کرتے ہوئے, تو جب اس واقعے کی تصدیق بیان کرنا مقصد ہوتی تھی نا تو وہ اس طرح کہتے تھے فَكَأَنِّي أَنظُرُ, کہ گویا کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح نبی علیہ السلام کر رہے ہیں. حالانکہ ابھی نہیں کر رہے, ابھی وہ سامنے نہیں ہے جب بتا رہے ہیں ابو موسیٰ, لیکن اس طرح بتانا کہ سامنے والے کو بھی یقین آ جائے کہ واقعتاً ایسا ہوا. فَكَأَنِّي أَنظُرُ, گویا کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. إِلَىٰ سِوَاكِهِ, آپ کی مسواک کی طرف, نبی علیہ السلام کی مسواک کی طرف. تحت شفتہ, آپ کے ہونٹ مبارک کے نیچے. تحت شفتہ, آپ کے ہونٹ مبارک کے نیچے ہے. قلصت, اور آپ کا ہونٹ سکڑ گیا, آپ کا ہونٹ سکڑ گیا. سکڑ گیا جانے کا کیا مطلب ہے جی؟ سکڑنے کا مطلب یہ ہے, یعنی اس کا جو معنی بیان کیا گیا نا ارتفاعت, کہ تھوڑا سا جب چیز کوئی سکڑتی ہے نا تو وہ تھوڑی سی اٹھ جاتی ہے, تھوڑی سی اٹھ جاتی ہے. تو یعنی جب آپ مسواک کر رہے تھے تو آپ کے دونوں ہونٹ سکڑ گئے تھے, مطلب مسواک کی وجہ سے تھوڑے سے بلند ہو گئے تھے. منہ کھلتا ہے نا جب انسان کا, جب وہ گول منہ بنتا ہے تو اس کے دونوں ہونٹ سکڑ جاتے ہیں, یعنی اس کے تھوڑے سے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیفیت ہے قلصت, کہ ہونٹ سکڑ گیا تھا, یعنی تھوڑا سا اوپر کی طرف ہو گیا تھا. جب انسان مسواک کرتا ہے اور جب اس کا منہ گول ہوتا ہے تو یہ کیفیت بنتی ہے کہ اس کا ہونٹ اوپر کی طرف جاتا ہے. طلب کا معنی, طلب کا معنی کیا ہے؟ یطلبانی. یطلبانی کا مطلب ہے کہ وہ دونوں طلب کر رہے تھے, تسنیہ کا صیغہ ہے, دونوں طلب کر رہے تھے. قلصت معنی سکڑ گیا وہ, ٹھیک ہے, مسواک کی وجہ سے, یعنی آپ مسواک کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کا ہونٹ سکڑ گیا. فقال, تو آپ علیہ السلام نے یہ جواب دیا, تو جو انہوں نے عہدہ طلب کیا تھا اس پر یہ جواب دیا, انا لا او لن نستعین. اس کا کیا مطلب ہے لا او لن نستعین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے الفاظ ملتے ہیں. پہلے لفظ ہے انا لا نستعین, اور دوسرا لفظ ہے انا لن نستعین. یہ دونوں الفاظ حدیث میں, یعنی مختلف الفاظ حدیث کے وارد ہیں. اگر لا پڑھے نا, لا پڑھے تو اس وقت لا نستعین ہوگا, ٹھیک ہے, فعل مضارع اس پہ رفع ہے, کیونکہ لا نافیہ جو ہے وہ فعل مضارع پر حرکت کے اعتبار سے تبدیلی نہیں کرتا, یعنی فعل مضارع کا جو رفع ہے اس کو رفع ہی رہنے دیتا ہے. لا یضربو, ٹھیک ہے, لا ینصرو, جزم فتحہ یہ نہیں دیتا بلکہ حرکت کو اسی کے مطابق رہنے دیتا. اگر پڑھیں لا تو
تو پھر کیا پڑھیں گے؟ لا نستعین، کیونکہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، انا لا نستعین. اور اگر پڑھیں لن تو اس وقت کیا پڑھیں گے؟ اس وقت ہم پڑھیں گے انا لن نستعین. کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ جو حرف لن ہے یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے. جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ حروف کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ ان، لن، کئی، اذن. یہ 4 حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک لن بھی ہے جو کہ فعل مضارع کو یہاں پہ منصوب کر رہا ہے. جی تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا انا لا نستعین یا انا لن نستعین، بے شک ہم ہرگز مدد نہیں کرتے. اس کا جو نستعین کا معنی ہے نا، اصل وہ کیا معنی ہے؟ یا کہ نام یا کہ نستعین، مدد طلب کرنا. صحیح ہے؟ تو اس کا معنی آپ یوں کریں، یہ ترجمہ کرنا زیادہ بہتر ہے کہ بے شک ہم کسی ایسے شخص کا تعاون حاصل نہیں کرتے. لا نستعین کا معنی یہ کریں کہ ہم کسی ایسے شخص کا تعاون حاصل نہیں کرتے، اس کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، اس کی صلاحیتیں حاصل نہیں کرتے اور تعاون اس سے حاصل نہیں کرتے. علی العملی، کسی بھی کام پر، من ارادہ، جو شخص اس کا ارادہ کرے. اس کا لفظی ترجمہ ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسے شخص کا تعاون حاصل نہیں کرتے جو شخص اس کام کے عہدے کا ارادہ رکھتا ہو. من ارادہ کا معنی کیا ہے کہ اس کام کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی اس عہدے کا ارادہ رکھتا ہو. ہم اس شخص سے تعاون حاصل نہیں کرتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو گویا کہ من ارادہ یہ اعراب کے لحاظ سے نصب کی حالت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے نستعین کا. نستعین کا مفعول بن رہا ہے، معنی سے بھی پتہ چل رہا ہے ہم تعاون حاصل نہیں کرتے عمل پر اس شخص سے جو شخص اس کا ارادہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے؟ تو مفعول تو بن رہا ہے لیکن مفعول تو منصوب ہوتا ہے. یہاں پہ تو من ارادہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں نستعین کو. بس یہ بتانا ہے کہ من ارادہ اگر آپ کہہ رہے ہیں مفعول ہے تو مفعول تو منصوب ہوتا ہے، اس پہ نصب ہوتی ہے. یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے جملہ من ارادہ، یہ پورا جملہ ہے کیونکہ من موصول ہے اور ارادہ یہ پورا جملہ اس کا صلہ بن گیا. موصول صلہ جملہ ہوتا ہے. اور جملہ جو ہے نا، جملہ جب ہوتا ہے جملہ اپنا اعراب واضح نہیں کرتا. اگر وہ مفعول بن رہا ہے تو اپنی حالت پہ ہی رہے گا، اس پہ نصب واضح نہیں ہوگا. اگر وہ فاعل بن رہا ہے تو اپنی حالت پہ ہی رہے گا، اس پہ رفع بھی واضح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ وہ اپنی حالت پہ ہی رہتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ جملہ مبنی ہے. جملہ جب کوئی چیز بنتا ہے نا، فاعل بن جائے، مفعول بن جائے، انا کا اسم یا خبر جو بھی بنے، وہ اسی طرح رہتا ہے، وہ اپنے اعراب کو واضح نہیں کرتا. صرف معنی کے اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مفعول بن رہا ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محلن منصوب ہے، محل کے اعتبار سے منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو من ارادہ اسی طرح یہ مفعول بن رہا ہے نستعین کا. ترجمہ پھر سن لیں، انا لا او لن نستعین، کہ بے شک ہم، لا نستعین کا معنی ہوگا کہ بے شک ہم تعاون حاصل نہیں کرتے، اور لن نستعین کا کیا معنی ہوگا کہ بے شک ہم ہرگز تعاون حاصل نہیں کرتے. کیونکہ لن میں نفی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ لا یضربو معنی نہیں مارے گا، لن یضربا اس کا کیا معنی ہوگا؟ ہرگز نہیں مارے گا. تو لن میں جو ہے وہ نفی میں تاکید پیدا ہوتی ہے. بے شک ہم تعاون حاصل نہیں کرتے علی العملی کسی کام پر اس شخص سے من ارادہ جو اس کام کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی اس کے عہدے کا ارادہ رکھتا ہو کہ بھئی مجھے وہ عہدہ دے دیا جائے، تو ہم اس سے تعاون حاصل نہیں کرتے، یعنی اس کو پھر ہم وہ عہدہ دیتے نہیں ہیں. جو ہم سے عہدہ مانگ لینا اس کو ہم عہدہ دیتے نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو گویا کہ یہ چیز بھی معیوب ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے اصول بھی بتا دیا کہ جو شخص عہدہ مانگے تو اس سے عہدہ
اس کو عہدہ دیا نہیں جاتا. یہ نبی علیہ السلام نے اصول بنا دیا. وَلَٰكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ, اور لیکن تم جاؤ. کس سے کہا یہ؟ ابو موسیٰ سے. ابو موسیٰ نے کچھ نہیں کہا تھا, عہدہ بھی نہیں طلب کیا, تو جس نے نہیں طلب کیا اس کو بھیج دیا یمن کی طرف عامل بنا کر. ابو موسیٰ نے عہدہ طلب نہیں مانگا تھا تو ابو موسیٰ کو عہدہ دے دیا. ان دونوں نے مانگا تھا, ان دونوں کو نہیں دیا, اور یہی اصول ہے. وَلَٰكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ, اور لیکن تم جاؤ. یہ کس سے کہا گیا؟ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے. ابو موسیٰ آپ جائیے. فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ, تو آپ نے ان کو بھیجا یمن کی طرف, یعنی ابو موسیٰ کو بھیجا یمن کی طرف. یمن کی طرف عامل بنا کر پہلے ابو موسیٰ کو بھیجا گیا, بعد میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی یہ بڑا معروف ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا. آپ نے کتاب التوحید میں حدیث بھی پڑھی ہے. ہاں, یمن میں معاذ کو بھیجا گیا تھا عامل بنا کر. تو معاذ کو بعد میں بھیجا تھا, پہلے کس کو بھیجا تھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. فبعثه على اليمن ثم اردفه, یہ حدیث میں بھی آ گیا. ثم اردفه, اچھا یہ جو آپ کے سامنے جو اعراب ہے نا وہ ہے ثم اردفه معاذ بن جبل. یہ مجھے غلطی لگ رہی ہے, اور غلطی اس لیے بھی لگ رہی ہے کیونکہ آن لائن ابھی جنہوں نے تلاوت کی تھی نا, قرات کی تھی, انہوں نے بھی اس کو پڑھا تھا ثم اردفه معاذ بن جبل, یعنی ان کی کتاب میں اس پہ نسب ہے, اور نسب ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے ثم اردفه, پھر ان کے پیچھے بھیجا معاذ بن جبل کو. پھر معنی کون سا ہو رہا ہے؟ فاعل والا ہو رہا ہے کہ مفعول والا؟ معاذ کے لیے مفعول والا ہو رہا ہے. پھر ان کو پھر بھیجا اردفہ, یعنی ان کے پیچھے بھیجا, ابو موسیٰ کے پیچھے بھیجا. کس کو بھیجا؟ معاذ بن جبل کو, یعنی معاذ بن جبل کو بھیجا. تو معنی معاذ بن جبل کیا ہوا؟ مفعول ہوا, اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو یہ معاذ بن جبل یہ زیادہ بہتر ہے. معاذ بن جبل غلطی ہے اعراب کی, اس کو صحیح کر لیں. فبعثه کس لفظ حدیث میں یہاں تو فبعثنی مناسب لگتا ہے. کہتے ہیں کہ فبعثه کیوں کہا؟ کیونکہ ابو موسیٰ حدیث سنا رہے ہیں نا, تو کہنے تو یہ چاہیے فبعثنی علی الیمن, کہ مجھے بھیجا یمن کی طرف. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ضمیر غائب استعمال کی گئی ہے کہ پھر ان کو بھیجا یمن کی طرف. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ فبعثه علی الیمن یہ ابو موسیٰ کی بات نہیں ہے, یہ ابو موسیٰ کے شاگرد کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی ولاکن اذهب انت تک ابو موسیٰ نے جو حدیث روایت کی تھی وہ ختم ہو گئی. اب فبعثه علی الیمن یہ نیچے کسی راوی نے کہا, یا ابو موسیٰ کے شاگرد نے کہا, یا بعد میں کسی راوی نے کہا کہ ابو موسیٰ کو یمن کی طرف بھیجا تھا, اس لیے غائب کی ضمیر استعمال ہوئی. ثم اردفہ کا معنی ہے پیچھے بھیجا. یہ اردفہ کس سے نکلا؟ ردیف سے. ردیف کسے کہتے ہیں؟ سواری پہ پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کتاب التوحید کی پہلی حدیث پڑھی تھی معاذ والی, کنتو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ڈبل سواری. تو ثم اردفہ کا کیا معنی ہوا؟ کہ پھر پیچھے بھیجا ان کے. ہو زمین کس طرف جا رہی ہے؟ جی, ہو جو آپ دیکھیں نا اردفہ ہو, تو یہ ہو زمین جا رہی ہے ابو موسیٰ کے. پھر پیچھے بھیجا ان کے, یعنی ابو موسیٰ کے. کس کو بھیجا؟ معاذ بن جبل, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو. تو یہ حدیث یہاں پر پوری ہو گئی. حدیث سے جو امام نسائی نے استدلال کیا وہ کیا ہے محل استدلال؟ ہاں, کہ امام اپنی رعیہ کے سامنے مسواک کر رہا ہے. ابو موسیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم تینوں آئے, یعنی دونوں ساتھ اشری بھی تھے, تو ہم جب آئے تو نبی علیہ السلام یستاقو, آپ مسواک کر رہے تھے. اور پھر آگے مزید بتایا کہ فکأنی انظر الی سواکہ تحت شفتہ قلص, کہ اس مسواک کی وجہ سے آپ کا ہونٹ مبارک بھی سکڑ گیا. تو مطلب یعنی مسواک آپ کر رہے تھے, اور امام جو اپنی رعیہ کے سامنے مسواک کر سکتا ہے. اس حدیث میں ایک دو باتیں اور ہیں, وہ تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم کریں گے.
تو یہ ایک حدیث کا جو خلاصہ ہوا وہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا، خلاصہ کلام پورے قصے کا، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ساتھ ہی 2 اور لوگ بھی آپ کے ساتھ مل گئے، وہ بھی اشعری قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ نبی علیہ السلام کو جب پہنچے تو آپ مسواک کر رہے اور یہی محل استدلال، صحیح ہے۔ جب پہنچے تو ان دونوں نے نبی علیہ السلام سے عہدے کا سوال کر دیا، تو ابو موسیٰ تھوڑا سا پریشان ہوئے اور کہا کہ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ سے عہدہ طلب کر لیں گے، کیونکہ عہدہ مانگنا معیوب اور ممنوع ہے شریعت میں، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، اور ساتھ ہی ابو موسیٰ نے یہ بھی بتایا کہ مسواک کرنے کی وجہ سے آپ کا جو ہونٹ مبارک تھا وہ سکڑ گیا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ جو ہم سے عہدہ طلب کرتے ہیں ہم اس سے تعاون حاصل نہیں کرتے، یعنی ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ اور عہدہ پھر کس کو دیا؟ ابو موسیٰ کو، جنہوں نے سوال نہیں کیا تھا، پھر ان کو یمن میں بھیج دیا گیا۔ یہ خلاصہ ہے۔ صحیح بات یہ کہ من تعجل بشیء فی اوانہ عوقب بحرمانہ، جی بالکل صحیح ہے، من تعجل بشیء فی اوانہ عوقب بحرمانہ، کلاہما سأل العامہ۔ من تعجل بشیء فی اوانہ عوقب بحرمانہ، اصول ہے، یہ خارجی کیا نتیجہ نکل جائے؟ عروق کے اس سے اس چیز سے محروم ہی ہو جاتا ہے، اور اس کو اس طرح سزا دی جاتی ہے۔